ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کے لیے لائے ہیں سی پروگرامنگ ٹوٹوریل لیکچر 1، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے بنیادی عناصر ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھے طریقے سے کمپیوٹر لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ کی ورڈز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، سی کی ورڈز کیا ہیں اور اسٹوڈنٹ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے کورس میں کمپیوٹر لینگویج شامل ہو، جیسا کہ سی پلس پلس ہے، ٹربو سی ہے۔ بنیادی طور پہ تو ٹربو سی ہے، اس کے بعد پھر سی پلس پلس ہے۔ جو اسٹوڈنٹ اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں سی پروگرامنگ، اس کے بعد ان کے لیے پروگرامنگ کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں کی ورڈز کی بات کروں گا کہ مختلف لینگویجز میں کی ورڈز ہوتے ہیں، جیسا کہ اردو ہے، اس کے کی ورڈز ہیں، اگر وہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ لینگویج نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح انگلش میں الفابیٹس ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو پھر آپ انگلش نہیں لکھ سکتے یا پڑھ سکتے۔ کی ورڈز کی بہت اہمیت ہے کسی بھی لینگویج میں۔ سی کی ورڈز میں آٹو، ڈبل، انٹ، اسٹرکٹ، لانگ، ایلس، فار، ایف، ڈو، وائل، شارٹ، فلوٹ، کانسٹنٹ، مختلف کی ورڈز ہیں، ان کی مختلف کام ہیں۔ تو ابھی جسٹ آپ دیکھیں کہ کی ورڈز کون کون سے ہیں اور یہ کون سا رول پلے کرتے ہیں، یہ آگے ہم پروگرام لکھنے میں سیکھیں گے۔ جب لکھیں گے تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ورڈز کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو کچھ اس طرح اسٹیٹمنٹ بنے گی کہ فلو کنٹرول ہے یا لوپس ہیں، کامن ٹائپس ہیں، اسٹرکچر ہے۔ اس میں کیا کیا کی ورڈز آتے ہیں جو سی کے کی ورڈز ہیں۔ سی ایک ہائی لیول لینگویج ہے، اس کو ہم جب لکھتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں یعنی کہ ہیومن لینگویج میں لکھتے ہیں، جیسے کہ انگلش، اس کی اسٹیٹمنٹ جتنی بھی ہم لکھتے ہیں انگلش میں لکھتے ہیں۔ تو یہ پروگرامنگ لینگویج ہیرارکی میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسپلے کی ہوئی ہے۔ اس میں ذرا دیکھیں، ہائی لیول لینگویج، پھر اسمبلی لینگویج، مشین لینگویج اور آخر میں ہارڈ ویئر۔ تو جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لینگویج کیسے کام کرتی ہے، اور پھر آگے ہم چلیں گے کہ جتنا بھی پروگرام ہم لکھیں گے وہ پھر کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لینگویجز کیسے کام کرتی ہیں۔ جتنا بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں وہ ہائی لیول لینگویج میں ہوتا ہے، اور جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کو مشین لینگویج یا اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے بائی پروگرامنگ لینگویج۔ اور پھر جو ہے اس پروگرامنگ لینگویج کی بیک اینڈ پہ جو کوڈ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو چلاتا ہے اکارڈنگ ٹو ہارڈ ویئر، جیسا کہ آپ کی ریم ہے، پروسیسر ہے، یا جو بھی جس طرح آپ اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، کس طرح آپ ریزلٹس لے رہے ہیں، ویریبل پاس کر رہے ہیں یا ویلیوز ہم ویریبل میں ڈال رہے ہیں، یا کانسٹنٹ کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں، کانسٹنٹ کو ڈائریکٹلی پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے عمل جو ہیں یہ پروگرامنگ لینگویج کا حصہ ہیں، اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی لینگویج میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ گرافیکلی ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کس طرح پروسیس سٹارٹ ہوگا، کیا پروسیس ہوگا، پھر کس طرح میموری میں ہم ڈیٹا لیں گے، ڈسپلے کیسے ہوگا، اور پھر ایگزیکیوشن یا اینڈ کیسے ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو سیکھنے والا کام ہے پروگرامر بننے کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے فلو چارٹ کو سمجھیں۔ ایک ٹاپک ہے، بہت اہم ہے، فلو چارٹ۔ فلو چارٹ میں آپ سب سے پہلے پروگرام کو کاغذ پہ گرافیکلی لکھ دیتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہمیں پروگرام شروع کرنا ہے، ان پٹ کیسے لینی ہے کی بورڈ سے، اس کے بعد ہم نے پروسیس کیسے کروانا ہے، پھر ڈسپلے کیسے ہوگا جو سام آئے گا، اور پھر اینڈ کیسے ہوگا پروگرام کا۔ یہ ساری چیزیں آپ پہلے کاغذ پہ بناتے ہیں، اس کے بعد کوڈنگ شروع کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک سکسیسفل پروگرام بن سکتا ہے۔ اگر فلو چارٹ آپ کو نہیں آتا تو آپ
کوئی کسی لینگویج میں آپ کام نہیں کر سکتے. درمیان میں آپ کا سافٹ ویئر جو ہے اس کا موڈ چینج ہو جائے گا، اور آپ کی جتنی بھی پہلے کی کوڈنگ ہوگی یا بعد والی کوڈنگ ہوگی وہ آپس میں لنک نہیں بنا پائے گی، اور اس طرح سافٹ ویئر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا. تو اس لیے فلو چارٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ پہ دیکھیں فلو چارٹ کے حوالے سے جتنے ٹاپکس ہیں سیکھیں، تو اس کو تھوڑا غور سے. پروگرام کا فلو چارٹ لکھنے کے لیے آپ کو سمبلز کا پتہ ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ابھی ویڈیو میں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے کون سا سمبل استعمال ہوگا، ڈیسیجن کے لیے کون سا استعمال ہوگا، کنیکٹر کے لیے، اس کے علاوہ پروسیس کے لیے، اسٹارٹ اینڈ کے لیے کون سا استعمال ہوگا. یہ سارے میں آپ کو ہر پروگرام کے جو فلو چارٹ ہیں وہ پہلے پروگرام لکھوں گا، پھر اس کا فلو چارٹ بناؤں گا، پھر اس کی کوڈنگ کروں گا، اور یہ آپ کو میں آگے جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے اس سے ہیلپ لینی ہے، اور کس طرح یہ آپ کا آدھا کام پروگرامنگ کا آسان بنا دیتے ہیں. فلو چارٹ ضروری ہے کسی بھی پروگرام میں، C++ میں ضروری نہیں ہے، ہر ایک پروگرام میں فلو چارٹ بہت ضروری ہے کہ کہاں سے ہم سٹارٹ ہونا ہے، پروسیس سٹارٹ کرنا ہے، اور کہاں پہ پروسیس اینڈ ہونا ہے. جب آپ یہ لکھ لیں گے تو کوڈنگ کرنا یا ٹول سلیکٹ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا نیکسٹ اپنے کیریئر میں. اور جب آپ جاب کریں گے یا پروگرامنگ کریں گے پروفیشنلی طور پہ، یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. ہمارے چینل پہ رہیے. اللہ حافظ.